والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی صلوات بر محمد آل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں. اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں میں جدائی نہیں ہونے والی یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گی. بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، اور یہ حدیث امت کی بیداری کے لیے ہے، امت کی آگاہی کے لیے ہے، اور امت کو ثابت قدمی کی دعوت دینے والی حدیث ہے. یہ حدیث میں پیغمبر صاف صاف یہ اعلان فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس حدیث میں اگر غور و فکر کریں تو بہت سے باب بھی ہے، اور آنے والے آئندہ کے حالات جو ہونے والے تھے اس میں آگاہی بھی ہے اور بیداری بھی ہے. وہ لوگ جو پیغمبر کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے بعد کوئی انتظام نہیں کیا، اس کا جواب بھی اسی حدیث ثقلین میں ہے کہ پیغمبر یہ فرما کے جا رہے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب ہمارے لیے قرآن دلیل ہے، ہمارے لیے حدیث رسول دلیل ہے. اب کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ نبی نے چھوڑا نہیں لہذا ہم لوگوں نے بنا لیا. تو یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ہمارے لیے دلیل اور حجت اور پروف جو ہے وہ حدیث رسول ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لہذا ہم کبھی بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوں گے اور کبھی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ پیغمبر نے اپنے بعد امت کی ہدایت کے انتظام نہیں کیے. پیغمبر نے اپنے بعد امت کی ہدایت کا انتظام کیا ہے اور صاف صاف اعلان کیا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر یہ چاہتی ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا. پیغمبر علم غیب بھی رکھتے ہیں اور آنے والے زمانے کو بھی جانتے ہیں. صاف صاف حدیث ثقلین یہ بتلا رہی ہے
کہ پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد گمراہی آنے والی ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے ان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، قرآن اور اہل بیت، اور ان دونوں میں جدائی بھی نہیں ہوگی۔ کوئی چاہے جتنا کوشش کر لے اور یہ سمجھ لے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ان کے پاس اہل بیت ہیں، تو یہ ہمارا اور ان کا سوچنا ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ دونوں چیزیں رسول کے پاس وارد ہونے والی ہیں حوض کوثر پر۔ قرآن بھی ہدایت کرے گا، اہل بیت بھی ہدایت کریں گے۔ قرآن بھی معجز نما ہے، اہل بیت بھی معجز نما ہیں۔ قرآن بھی گمراہیوں سے نکال کر لاتا ہے، اہل بیت بھی گمراہیوں سے نکال کر لاتے ہیں۔ قرآن کا کام بھی ہدایت کرنا ہے، اہل بیت کا بھی کام ہدایت کرنا ہے۔ اور قرآن اہل بیت کی جانب توجہ دلائے گا، اہل بیت قرآن کی جانب توجہ دلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں نے جب بھی قرآن میں کہیں پر جو ہے بحث چھڑی اور دلیل نکالنا چاہیے اور اگر سمجھ میں نہ آیا تو اہل بیت سے رجوع کیا ہے، اور اہل بیت نے بڑے بڑے مسئلوں کا حل دیا ہے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ کہاں سے، تو اہل بیت نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ اسی دلیل سے۔ تو قرآن اہل بیت کی جانب اور اہل بیت قرآن کی جانب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ یہی ہادی ہے، یہی رہنما ہے، یہی من جانب اللہ ہے، یہی قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ دنیا کی کتابیں نہ قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور نہ دنیا کے انسان اہل بیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی کتابوں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک طرف قرآن کریم رکھ دیا جائے تو قرآن کریم اپنی جگہ اٹل رہے گی، ثابت رہے گی، محکم رہے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہ تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں اگر قرآن کے مقابلے میں لائی جائیں تب بھی قرآن کی عظمت میں کمی نہیں آتی۔ قرآن قرآن رہے گا چاہے جتنی کتابیں لے آؤ۔ تو ایسے ہی اہل بیت ہیں، ان کے مقابل میں چاہے جس کو لے آؤ اہل بیت رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ ان کی شان میں کمی نہیں ہوگی، ان کی عظمت میں کمی نہیں ہوگی، ان کے رتبے میں کمی نہیں ہوگی، ان کے جاہ و جلال میں کمی نہیں ہوگی۔ دنیا کا ہر انسان ایک طرف ہو جائے، اہل بیت رہیں گے، خاندان رسول رہے گا، آل رسول رہیں گے۔ دنیا کو مجبوراً جو ہے اسی در پہ جھکنا پڑے گا، اسی در سے مسئلے معلوم کرنا پڑیں گے۔ اور پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو اہل بیت سے رجوع کیا گیا ہے، اہل بیت سے سوال کیے گئے ہیں کہ فرزند رسول یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب چاہیے، اور انہوں نے جواب دیے ہیں۔ وہ لوگ جو در اہل بیت سے دور ہوئے وہ جگہ جگہ بھٹکے ہیں، جگہ جگہ پریشان ہوئے ہیں، جگہ جگہ شرمندگی محسوس کرنا پڑی ہے۔ بارش کا سیزن ہے، ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے
کہ دوسری خلافت کا دور ہے، ایک نوجوان ایسا پکڑ کر لایا گیا دربار میں جو کہہ رہا تھا کہ میں رحمت الہی سے بھاگتا ہوں، میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں۔ حاکم وقت ناراض ہو گیا کہ یہ رحمت الہی سے بھاگتا ہے، یہ فتنے کو دوست رکھتا ہے۔ اس کو سزا سنا دی گئی۔ سزا اسے معلوم تو کرنا چاہیے تھا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی دلیل تو سننی چاہیے تھی کہ وہ جو یہ کہہ رہا ہے میں فتنے کو دوست رکھ رہا ہوں تو اس سے پوچھنا تو چاہیے فتنہ ہے کیا۔ وہ اگر یہ کہہ رہا ہے میں رحمت الہی سے بھاگ رہا ہوں تو پوچھنا چاہیے نا کہ کون سی رحمت الہی سے بھاگ رہا ہے۔ لیکن یہاں غصہ ہمیشہ سوار کہ تم رحمت الہی سے بھاگ رہے ہو۔ بھائی رحمت الہی بہت سی چیزیں ہیں، رحمت الہی بہت سی چیزیں ہیں۔ اس نوجوان سے پوچھو تو کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ کہے کہ تمہیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہو۔ کبھی کبھی جو ہے سوال اٹھائے جاتے ہیں تاکہ تم معلوم تو کرو۔ اس کو سزا، مولا علی آ گئے، مشکل کشا، کہا کیا ہوا، کہا یہ جو ہے فتنے کو دوست رکھتا ہے، یہ رحمت الہی سے بھاگ رہا ہے۔ رسول کا جانشین مولا علی نے فرمایا صحیح کہہ رہا ہے۔ معاملہ ہی الٹ گیا، کہاں سزا اور کہاں مولا اس کے دفاع میں آ گئے۔ کہہ رہے مولا کہ ہاں یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے۔ کیا ہوا ابو الحسن، یہ کیا معاملہ، کہا اس سے پوچھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو صحیح رہنمائی کرتے رہے ہیں، راہ حق دکھلاتے رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت کی تعلیم کو پہنچاتے رہے ہیں، لوگوں کو گمراہیوں سے نکالتے رہے ہیں، لوگوں کو صحیح مسئلہ بیان کرتے رہے ہیں۔ مولا اگر نہ آتے تو کیا ہوتا، بیچارہ قید خانے کی زندگی گزارتا، سزا ملتی۔ لیکن مولا آ گئے، مولا نے دفاع کیا، کہا ہاں نوجوان صحیح کہہ رہا ہے۔ اب معاملہ پلٹا، کہا کیسے، کہا رحمت الہی ہے بارش، بارش کو بھی رحمت الہی کہا جاتا ہے، اور یہ بارش سے بھاگتا ہے۔ اس نے صحیح کہا کہ میں رحمت الہی سے بھاگتا ہوں۔ کون بندہ ہے جو بارش ہو رہی ہو اور وہ نہ بھاگے؟ ہر آدمی بارش سے بچنا چاہتا ہے۔ تو یہ نوجوان اگر یہ کہہ رہا ہے میں رحمت الہی سے بھاگ رہا ہوں تو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد آلِ محمد۔ کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، نوجوان صحیح کہہ رہا ہے۔ امت کی صحیح رہنمائی مولا علی نے فرمائی، قرآن کی صحیح تفسیر جانشین رسول نے فرمائی۔ کہا یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے، رحمت الہی سے بھاگتا ہے، یہ بارش کا سیزن ہے، ہو رہی ہے، بھاگتا ہے، بھیگ نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ اچھا یہ کہہ رہا ہے میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، کہا صحیح کہہ رہا ہے۔ قرآن میں ہے المال والبنون، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا نوجوان صحیح کہہ رہا ہے، یہ مال سے بھی محبت کر رہا ہے، اولاد سے بھی محبت کر رہا ہے۔ مال اور اولاد اگر حق سے روک دے تو یہ فتنہ ہے۔
اور یہ مال سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہم سب کو یہ نصیحت کرے گا، یہ آگاہی دے گا، یہ جذبہ ایمانی میں اضافہ کرے گا، یہ ہمیں حوصلہ دے گا کہ جو لوگ قرآن اور اہل بیت پہ چلتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اور مولا آ گئے۔ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن پہ عمل کرنا اور ہے۔ ایک صلوات بر محمد آلِ محمد۔ یہ قرآن بتلا رہا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، لیکن یہ اس وقت فتنہ ہے جب آپ کو عبادت الہی سے روک دے، ذکر الہی سے روک دے، ورنہ یہی اولاد کے سلسلے میں حدیث قصہ میں قرۃ عین بھی کہا گیا ہے، ثمرۃ فوادی بھی کہا گیا ہے۔ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری اولاد، یہ میرے میوہ دل ہیں، میوہ دل کہا گیا اولاد کو۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کو بھی سمجھنا ہے، اہل بیت کی احادیث کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ مجلس اذا ہمیں بہت کچھ پڑھا دیتی ہے، ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ اس مجلس اذا کے صدقے میں، طفیل میں ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ جہاں مجلس اذا کا انعقاد کرنا ثواب ہے، مجلسوں کا فرش بچھا دینا ثواب ہے، مجلسوں کا اہتمام کرنا ثواب ہے، مجلسوں میں آنا ثواب ہے، وہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے عقیدے میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے جذبے میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اہل بیت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ مجلس اذا کی دین ہے، یہ فرش اذا حسین کی دین ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ یہ قرآن اور اہل بیت سے وابستگی ہے جو ہمیں فرش اذا حسین تک لے آئی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لاوارث نہیں ہیں، رسول نے ہماری ہدایت کے انتظام کیے ہیں۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں سے متمسک رہنا ہے۔ ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہے وہیں قرآن ہوگا، اور یہ دونوں حوض کوثر پر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ پہنچنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ حدیثیں تو آپ کو سنائی جاتی ہیں کہ رسول حوض کوثر پر ہوں گے اور رسول فرمائیں گے ان کو بھگاؤ بھگاؤ بھگاؤ۔ کس کو بھگایا جائے گا؟ کہا اس کو بھگایا جائے گا جو قرآن اور اہل بیت کو دنیا میں چھوڑ بیٹھا ہوگا۔ کیوں؟ یہ دو ہدایت کی چیزیں تھیں، انہیں لینا تھا، ان سے متمسک ہونا تھا، ان کی راہ پہ چلنا تھا، ان کی تعلیم پہ چلنا تھا، ان کی سیرت پہ چلنا تھا، ان پر عمل کرنا تھا، ان پر ایمان رکھنا تھا، ان سے رہنمائی لینی تھی۔ قرآن بھی چھوڑ دیا گیا، اہل بیت بھی چھوڑ دیے گئے، جبکہ قرآن اہل بیت کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اہل بیت قرآن کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ دونوں سے وابستگی ضروری ہے۔ یہ مجلس اذا کی دین ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں ملی ہیں اور ہم دونوں پہ ثابت ہیں، دونوں کے دامن سے متمسک ہیں۔ اس کا پروف کا یہی مجلس اذا کا انعقاد۔
اس کا پروف کا یہی عزاداری امام حسین برپا کرنا، کا اس کا ثبوت کا یہی فرش ماتم بچھانا، کا اس کا ثبوت کہا یہی ماتم حسین، کا اس کا ثبوت کہا یہی عزاداری حسین۔ عزاداری حسین آج کے زمانے میں زیادہ ضرورت ہے کہ اس عزاداری کو پر ثابت قدم رہیں، عزاداری پر ثابت قدم رہیں۔ جیسے جیسے دور آتا جائے گا ہمارے ایمان، عمل، عقیدہ سخت سے سخت امتحان دینا ہوگا۔ قرآن کریم کی سورہ والعصر گواہ ہے، سورہ والعصر قسم ہے عہد امام زمان کی کہ انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق پرست ہیں اور صبر کی واعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ آخری دور ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آخری دور اتنا سخت دور ہوگا کہ ہاتھوں پہ جلتے ہوئے انگارے کو رکھ لینا یہ آسان کام ہوگا، لیکن اس زمانے میں اپنے ایمان، عقیدے کو بچا لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ آج یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ آج ہر چیز آن لائن ہے۔ آج کسی کی بھی وعظ و نصیحت ہو، تبلیغ ہو، تدریس ہو، مجلس ہو، جشن ہو، محافل ہو، مقاصدہ ہو، جو کچھ بھی نام دے لیں اسلامی تبلیغ کا، کسی کا کچھ پوشیدہ نہیں رہا، ہر چیز آن لائن ہے۔ اور جب آن لائن ہے تو ہر ایک تک رسائی ہے۔ اس عزاداری کو منظم طریقے سے ہمیں برپا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج یہی عزاداری ہے جو لوگوں کو کھینچ رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، دعوت فکر دے رہی ہے، دعوت عمل دے رہی ہے، دعوت ایمان دے رہی ہے، دعوت عقیدہ دے رہی ہے، دعوت حق دے رہی ہے، دعوت اسلام دے رہی ہے، دعوت اہل بیت دے رہی ہے۔ لہذا دشمن پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، اپنے قوم و قبیلے کو بچانے کے لیے پریشان ہیں۔ ایسی ایسی تقریریں ہو رہی ہیں، ایسے ایسے واعظ ہو رہے ہیں، ایسے ایسے مجلسیں ہو رہی ہیں کہ ان کے یہاں نہ جانا اور ان کے یہاں نہ جانا۔ بھائی جانے دو، اپنے نوجوانوں کا ایمان، عقیدہ، جذبہ اتنا مضبوط کر دو کہ یہ جہاں جائیں ثابت قدم رہیں۔ دنیا کی اور قومیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی دیگر قومیں ڈر رہی ہیں کہ یہ فرش اعضا تک نہ جانے پائیں۔ فرش اعضا پہ آنے والا اتنا ثابت قدم ہے کہ ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ یا علی یا دنیا کی دیگر قوموں کے جو ہے آپ یوٹیوب چیک کر لیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، مجلس میں نہ جانا، عزاداری میں نہ جانا، شبیداری میں نہ جانا، علم نہ دیکھنا، تابوت نہ دیکھنا، سبیل نہ دیکھنا۔ اور یہاں عزادار حسین، قرآن اور اہل بیت والے اپنے نوجوانوں پہ فخر ہے کہ ہمارا نوجوان اتنا ثابت قدم ہے کہ یہ کہیں بھی جا کے بہکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مسئلے کا حل یہاں پر ہے۔ اور کیا بہکیں گے؟ ہم نہ دربار سے ڈرے ہیں، نہ زندان سے ڈرے ہیں، اور نہ بازار سے ڈرے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ اہل بیت کے قافلے شام میں ہیں۔ شام وہ حکومت ہے جس نے قتل امام حسین کے اہتمام کیے ہیں۔ کربلا کے بعد دو گروہ ہیں، ہمیشہ سے دو گروہ رہے۔ کربلا کے بعد تو اور زیادہ خرافات ہے
اس لیے کہ حقیقت کربلا بیان کرنے والا ایک گروہ ہے اور حقیقت کربلا پہ پردہ ڈالنے والا دوسرا گروہ ہے۔ ہمیشہ دو گروہ رہے، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک دو ہی گروہ رہیں گے، نام بدلتے رہیں لیکن دو ہی گروہ رہیں گے۔ آدم کے سامنے چاہے شیطان کہہ لو، چاہے حق اور سچ کہہ لو، چاہے صحیح و غلط کہہ لو، دو ہی ہیں، نام بدلتے رہیں گے۔ ابراہیم کے سامنے نمرود، موسیٰ کے سامنے فرعون، یہ آتے جائیں گے، رہتے جائیں گے۔ حسین کے سامنے یزید۔ کربلا، بعض لوگ یزید کے جو نمائندے ہیں وہ کربلا پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کربلا تو دین میں ہے ہی نہیں، عزاداری تو دین میں ہے ہی نہیں، سب کچھ دین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے نہیں ہے نہیں ہے، آج ان کی بگڑی ہوئی قومیں یوٹیوب پہ سوال کر رہی ہیں۔ جو مفتی، جو عالم، جو خطیب اپنی امت کا جواب نہیں دے سکا، اس کے جوان آج یوٹیوب پہ بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ مکتب تشیع، قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنے والے ہمیشہ جواب دیتے رہے اور مطمئن کرتے رہے، اور ہر میدان میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور مطمئن کر رہے ہیں۔ ہر زمانے میں کبھی بھی ہمارے ائمہ معصومین نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ ڈھونڈ لو پوری تاریخ، پڑھ لو پوری کتابیں، کر لو تحقیق۔ آج تو آسانیاں ہیں، آج تو موقع ہیں، آج تو حقیقتوں کی تلاش ہے، آج کچھ چھپائے چھپے گا نہیں۔ ہر زمانے میں اہل بیت نے کہا جو چاہو پوچھو، ہر زمانے میں حکومت چاہے جس کی رہی ہو، لیکن علم کی حکومت ہمیشہ اہل بیت کی تھی۔ علم کی حکومت ہمیشہ اہل بیت کی تھی، اور لوگ آتے رہے، یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال، ایک ایک سوال کئی کئی طریقوں سے کیے گئے، لیکن جواب ہر طریقے سے دیے گئے۔ کیوں؟ یہ من جانب اللہ ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ معصوم ہیں، ان کا کام ہدایت کرنا ہے۔ ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم۔ وہ اور ہیں جو کہتے ہیں بیٹی سے معلوم کر کے مسئلے بتاؤں گا، لیکن اہل بیت ہم سے پوچھو، ہماری اولاد سے پوچھو، ہمارے چاہنے والوں سے پوچھو، ہمارے صحابیوں سے پوچھو، ہمارے محبوں سے پوچھو، کیوں؟ یہ علم ہے، یہ قرآن اور اہل بیت سے وابستگی ہے۔ ایک نوجوان، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جذبات میں آتا ہے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ جو معاملہ صبر اور تحمل سے حل ہو سکتا ہے وہ جذبات سے نہیں حل ہوگا۔ دنیا ہمیں پریشان کرنا چاہے گی، ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے۔ دنیا ہمیں جو ہے ابھارے گی، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ جیسے سوال ہے لے کر آؤ، جواب دیا جائے گا، لیکن صحیح سوال ہو۔ بعض دفعہ اہل بیت کے عمل، دیکھیں قرآن بھی سب کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، اور اہل بیت بھی سب کی سمجھ میں نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کے ذہن میں اتر جائیں۔ اس کے لیے پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے، نفاست چاہیے،
ہر ایک نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ اہل بیت کو سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو نہیں سمجھا وہ کہہ رہے ہم جیسے، یہ ہم جیسے، ایک معمولی انسان ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ سب کے نظریات الگ ہوتے ہیں، فکریں الگ ہوتی ہیں، خیالات الگ ہوتے ہیں، انداز الگ ہوتے ہیں، گفتار الگ ہوتے ہیں، افعال الگ ہوتے ہیں، ایمان الگ ہوتے ہیں، عقیدے الگ ہوتے ہیں۔ تو کیسے اہل بیت کیسے تم جیسے ہو گئے؟ اہل بیت کے در سے ہمیشہ روکا گیا ہے، لیکن اہل بیت جب بھی موقع ملتا رہا وہ راہ ہدایت دکھلاتے رہے۔ ایک نوجوان مولا امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کہا ہم سوال لے کر آئے ہیں۔ اچھا، یہ نوجوان بڑے غصے میں چلا ہے، اور اس کا غصہ یہ ہے کہ امام نے ولی عہدی کیوں قبول کیا دشمن کی؟ امام نے ولی عہدی کیوں قبول کیا دشمن کی؟ یہ غصے میں بھرا ہوا ہے، جبکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ امام ہوتا ہے، وہ عام انسان نہیں ہے، وہ خطا کار نہیں ہے، وہ غیر معصوم نہیں ہے، وہ معصوم ہے، ہادی ہے، رہنما ہے۔ اس کا ہر عمل جو ہے حجت ہے، ہر عمل جو ہے دلیل رکھتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ غصے میں یہ بھرا ہوا ہے کہ امام نے ولی عہدی کیوں قبول کی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک خنجر اس نے اپنے اندر چھپایا اور اپنے دوستوں سے یہ کہہ کے چلا کہ میں 8ویں امام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا تو یہ خنجر امام کے سینے میں اتار دوں گا۔ کتنا غصہ بھرا ہوا، کتنا بہکایا گیا ہے، کتنا اس کو گمراہ کیا گیا ہے امام کے خلاف۔ جبکہ اگر صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان ہوتا تو اسے کبھی بھی اپنے امام کے کسی بھی قول و فعل پر شک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن گمراہ کیے جاتے ہیں بندے، بہکائے جاتے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدوں سے کھیلا جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ اتارا گیا کہ تمہارے امام نے یہ کیوں قبول کر لیا، انہیں نہیں قبول کرنا چاہیے تھا۔ وہ نوجوان اپنے کپڑے میں خنجر چھپا کر اپنے دوستوں سے کہتا ہوا چلا کہ میں امام کے یہاں جا رہا ہوں، اگر انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا تو یہ خنجر ان کے سینے میں اتار دوں گا تاکہ قوم میں انتشار نہ ہو۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، یہ عقیدہ کتنا گمراہ کن عقیدہ ہے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ امام کے اس کام سے قوم میں انتشار ہو رہا ہے۔ یہ امام کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں، یہ امام کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم مار دیں گے تاکہ امت میں اختلافی نہ ہو۔ چلا بڑے جوش و جذبے کے ساتھ امام کی بارگاہ میں پہنچا، کہا میں سوال لایا ہوں۔ امام نے کہا تمہارے سوال کا جواب دوں گا، بشرط یہ کہ جواب جب تمہیں دوں مطمئن بھی کروں گا، تمہیں اطمینان بھی ہوگا، تمہیں قبول بھی ہوگا، اس کے بعد تمہیں وہ خنجر جو چھپا کے لائے ہو اس کو یہیں توڑنا ہوگا۔ کیا کہا امام نے؟ کہا تمہارے سوال کا میں جواب دوں گا، تمہیں مطمئن بھی کروں گا، تمہیں یقین بھی ہوگا، تم کہو گے ہاں یہ صحیح جواب ہے۔ جب مطمئن ہو جانا تو وہ خنجر جو لائے ہو چھپا کے مارنے کے لیے اس کو یہیں توڑنا ہوگا۔ اب یہ بدلا، ارے امام اتنا جانتے ہیں؟ بھئی امام سب جانتے ہیں، انہیں در امام تک آنے تو دو۔
انہیں در امام تک آنے دو۔ لیکن جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ کبھی بھی جوانوں کو اہل بیت سے قریب نہیں ہونے دیتے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کل جو ہے ان کے گھروں سے روکا گیا، آج ان کی فرش ادا سے روکا جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ جائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اور جو آیا وہ ہدایت پا گیا۔ اب جیسے ہی امام نے کہا کہ تمہارے سوال کا جواب دوں گا، مطمئن کروں گا، تمہیں خنجر توڑنا ہوگا، تو اب یہ نوجوان سمجھ گیا کہ ہاں مولا تو سب جانتے ہیں۔ اب تھوڑا ایمان مضبوط ہوا، اب تھوڑا عقیدہ بدلا، اب ذرا محبت جاگی، اب نفرت کم ہوئی کہ امام تو سب جانتے ہیں۔ امام نے کہا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا آپ نے یہ کیوں قبول کر لیا ولی عہدی؟ امام نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ جو ہم نے ولی عہدی قبول کی ہے یہ مسلمان ہے ظاہراً؟ کہا ہاں مسلمان ہے۔ نماز پڑھتا ہے؟ ہاں پڑھتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے؟ ہاں رکھتا ہے۔ حج کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے۔ کہا ظاہراً تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں۔ کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یوسف نے بادشاہ مصر سے ایک عہدہ مانگا تھا۔ کون سا عہدہ؟ کہا ہمیں فائنانس منسٹر بنا دو۔ یہ بادشاہ مصر جو تھا، عزیز مصر، یہ کیا تھا؟ کہا یہ تو خدا والا نہیں تھا، یہ رسول والا تو نہیں تھا، پھر بھی ایک نبی اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں عہدہ دے دو۔ وہ تو غیر مسلم تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، تب بھی جناب یوسف نے کہا ہمیں یہ دے دو۔ کہا اس پہ اعتراض کبھی نہیں کیا، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو اللہ کی وحدانیت کو مان رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ظاہراً تو مسلمان ہے۔ اب سمجھ میں آیا، امام نے مطمئن کر دیا۔ تو یہ در اہل بیت وہ ہے جو ہر ایک کو مطمئن کر دے گا، ہر ایک کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور آج عزاداری امام کی شکل میں ہر شبہات کا جواب دے دیا جاتا ہے، ہر اٹھنے والے فتنوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، ہر خرافات کو جو ہے پامال کر دیا جاتا ہے، ہر مسئلے کا حل یہاں سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ عزاداروں کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ کربلا کے بعد دو گروہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ ایک کربلا بیان کرنے والا گروہ ہے اور ایک کربلا چھپانے والا گروہ ہے۔ کربلا بیان کرنے والے گروہ کا نام سید سجاد ہے، کربلا چھپانے والے گروہ کا نام ابن زیاد ہے، کربلا کی حقیقت بیان کرنے والے کا نام زینب ام کلثوم ہے، کربلا پہ پردہ ڈالنے والے کا نام جو ہے یزید ہے۔ دونوں کام کر رہے ہیں۔ جدھر جدھر سے یہ اہل حرم کا قافلہ گزرا ہے، تبلیغ کرتا ہوا گزرا ہے، حق بیان کرتے ہوئے گزرا ہے کہ تم نے کس کو شہید کیا ہے۔ افواہ تو یہ ہے کہ باغی کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرزند رسول کو شہید کیا ہے۔ عزاداروں، بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ کربلا معمولی نہیں ہے، کربلا معمولی نہیں ہے، بڑی قربانیاں امام حسین نے دی ہیں، اور جس کو کربلا یاد ہے، دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے، وہ ہر منزل پہ ثابت قدم ہے۔ دشمنوں کے تانے ہوں، دشمنوں کے تیر ہوں، دشمنوں کے تلوار و نیزے و بھالے ہوں، دشمنوں کے سوالات ہوں، کربلا دل میں بسانے والا عزادار ہر میدان میں ٹکا ہوا ہے۔
کتنے سخت امتحان سے اہل بیت گزرے ہیں، کتنے سخت قربانیاں دی ہیں۔ ہم اور آپ تو کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں، عباس کے شانے، اکبر کا سینہ، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، علی اصغر کا گلا، خیموں کا جلنا، بیویوں کی رداؤں کا چھننا، بازوؤں میں رسن کا بندھنا۔ لیکن سید سجاد کے دل سے پوچھو، سید سجاد کے دل سے پوچھو کتنے سخت منزلوں سے گزرے ہیں۔ خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا ہے۔ اپنے بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ دیکھا ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر آہن ہے، اور بیمار کو جو ہے مقتل سے گزارا جا رہا ہے۔ بیٹا اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ اپنے باپ کو کفن بھی نہیں دے سکتا، اور یہ منزل آگے بڑھتی گئی۔ کوفہ کی راہ ہیں، شام کی راہیں ہیں، اور پھر بازار ہیں۔ عزاداروں، سید سجاد کتنے سخت امتحان سے گزرے ہیں، انہی کی یاد میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ بڑی قربانیاں دی ہیں، اہل بیت نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں۔ عزیزان گرامی، سید سجاد کو راستے میں کتنا ستایا گیا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کوفے سے یہ قافلہ شام کی منزل پہ رواں دواں تھا تو ایک منزل پہ سر حسین جو ہے نیچے آ گیا۔ وہ نیزہ جس پہ سر حسین تھا وہ زمین پہ آ کے رک گیا۔ اب فوج یزید لاکھ کوشش کر رہی ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ شمر بے حیا تازیانے کو لہراتے ہوئے آگے بڑھا۔ اے سید سجاد، تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بیمار امام ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے اپنے بابا کے سر کے قریب آیا، بابا آگے کیوں نہیں چلتے؟ کہا میری سکینہ قافلے سے چھوٹ گئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ سکینہ حسین کی اتنی چہیتی بیٹی کا نام ہے کہ اگر قافلے سے چھوٹ جائے تو حسین آگے نہیں بڑھتے۔ کہا جب تک میری سکینہ نہ آ جائے گی یہ سر حسین آگے نہ بڑھے گا۔ لو عزادارو، سید سجاد کو مولا حسین نے بتلایا۔ اب جناب زینب اتری، اپنی بیٹی کو جو ہے ڈھونڈتے ہوئے چلی۔ دیکھا ایک معذبہ ہے جو سکینہ کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہے، بچی کو دلاسے دے رہی ہے۔ زینب قریب گئی، اے بی بی آپ کا شکریہ، کربلا سے کوفہ و شام میری بچی کو دلاسا دینے والا کوئی نہ ملا، میری بچی کو تسلی و تشفی دینے والا کوئی نہ ملا۔ جتنے تھے ستانے والے ملے، رلانے والے ملے، بی بی آپ کا شکریہ۔ بس زہرا نے نقاب الٹی، اے زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ اے اماں، سکینہ کو رلایا گیا، تڑپایا گیا، تماچے لگائے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر منزل پہ کامیابی عزت آبرو نصیب فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، قرآن اور اہل بیت پر ثابت قدمی عنایت فرما۔ پروردگار ہماری عزاداری جو بھی ہم خدمت کر رہے ہیں ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرما، اس کا بہترین سے بہترین اجر میسر فرما، ظہور حضرت امام زمان الاسلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔